جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، علیمہ خان اور مسرت چیمہ صاحبہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے۔ وہ خبر کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، سینٹ کے انتخابات آنے والے ہیں، کون کون سینٹ کی نشستوں پہ آئے گا، اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ لیکن پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ مظہر عباس صاحب کا کالم ہے۔ ایک آدھا دن پہلے انہوں نے لکھا، ساری شرارت نوجوانوں کی ہے۔ جی ہاں جی، ساری شرارت نوجوانوں کی ہے۔ جو مظہر عباس صاحب کا یہ جو کالم ہے نا، میرے خیال میں موجودہ صورتحال کے اوپر اس سے بہتر میں نے کسی بھی سینئر صحافی کا کالم نہیں پڑھا۔ جو زمینی حقائق ہے نا کہ اس وقت ہو رہا کیا ہے اور ہوا کیا ہے، اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو آپ مظہر عباس صاحب کا یہ کالم پڑھ لیں۔ مظہر صاحب ہمارے استادوں کی جگہ پہ ہیں، ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حالیہ عرصے میں میری جو مایوسی رہی، جس سے ذاتی طور پہ میں مایوس ہوا، کہ وہی روایتی تجزیے، وہی روایتی تبصرے، وہی روایتی کالم۔ میں ایک بڑے سینئر صحافی کا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جہانگیر ترین آ گیا ہے، اب تو پی ٹی آئی کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ ایک اور صاحب دانشور کہلاتے ہیں، وہ بھی ایک کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تو سیاسی جماعت تو یہ ہے ہی نہیں ہے، اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس سارے ماحول کے اندر جہاں پہ سینئرز نے ہمیں اتنا مایوس کیا، باقی بہت سارے سینئرز کو دیکھ کے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ ویسی مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہاں پہ مظہر عباس صاحب نے بڑی ریشنل بات کی تھرو آؤٹ 2 سال کے دوران، جب بھی ان کو ہم نے سنا وہ بڑی ریشنل بات کرتے، اور اس کالم کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ ساری شرارت جو ہے نوجوانوں کی ہے۔ چاہتے ہم کیا تھے کہ کیا ہو، لیکن نوجوان نے سب کچھ پلٹ کے رکھ دیا۔ آپ تو تحریک انصاف کو جماعت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ دفعہ 144 لگاتے تھے تو نوجوان ٹک ٹاک پہ چلا جاتا تھا، نوجوان ڈیجیٹل میڈیا پہ چلا جاتا تھا، وہاں پہ کیسے لگے اب دفعہ 144۔ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا مخالف تھا اور اس کی خواہش تھی کہ میں 4تھی بار وزیر اعظم بنوں، اس خواہش کو انہوں نے پورا نہیں ہونے دیا۔ اس سے اب ان کی سیاست کا آپ اندازہ لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مولانا جس کو ہرانے والا انہوں نے نامزد کر دیا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ، لیکن مولانا بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کو حلوہ بھی کھلا دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب عمران خان کی سیاست کہاں پہ آ چکی ہے اور ان کی جماعت کی سیاست کہاں پہ آ چکی ہے۔ اچھا، مظہر صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں اس کالم کے اندر۔ اگر آپ کو موقع ملے تو جنگ کے اندر یہ کالم چھپا ہے، اور اس کالم کا جو ہیڈ لائن ہے یا اس کی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے، ساری شرارت نوجوانوں کی ہے۔ یہ ضرور آپ کالم پڑھیں، میرے خیال میں پڑھنے کے لائق کالم ہے، اور موجودہ جو حالات ہیں ان کا ایک بہترین یہ جو ہے وہ نقشہ کھینچتا ہے، ایک بہترین تصویر پیش کرتا ہے۔ اچھا، اب مختلف خبریں آ رہی ہیں جناب۔ اس وقت ایک خبر جو بڑی خبر آ رہی ہے، آج صبح سے مختلف لوگ اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، میں نے میڈیا میں بھی اس کو پڑھا، کہ علیمہ خان صاحبہ نے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو ڈانٹا اور انہیں کہا کہ جب پارٹی مشکل وقت میں تھی آپ لوگ ادھر تھے، آپ لوگ ادھر تھے، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو علیمہ خان صاحبہ نے نہیں ڈانٹا۔ بائی دا ٹائم میں یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا ہمارا، ہو سکتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کوئی ٹویٹ بھی کر دی ہو۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جیسے عظمیٰ خان صاحبہ جو خان صاحب کی دوسری بہن ہے، ان کے ساتھ کوئی مسرت چیمہ صاحبہ کی تلخی ہوئی ہے، ان سے تو بات ہی نہیں ہوئی کورٹ کے اندر، نہ کوئی ایسی بات ہوئی، اور بڑا ان کا عزت کا رشتہ ہے۔ مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے بہت قریبی تھے۔ جب ہم زمان پارک میں جاتے تھے، اگر کوئی قریب ہمیں نظر آتا تھا تو مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہوتی تھیں، وہ جمشید چیمہ صاحب ہوتے تھے، ہر جگہ پہ وہ ساتھ ہوتے تھے۔ پھر وہ جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کو چھوڑا، ان کے بچے کی طبیعت بڑی خراب ہے، ان کو بڑا نقصان ہوا، اور خان صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ مسرت جمشید چیمہ یا جمشید چیمہ صاحب کو اس حلقے سے ٹکٹ دیا جائے جہاں سے وہ چودھری وسیم قادر صاحب جیت کے جو ہیں وہ جا کے اب نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ وہاں پہ جو پارٹی کے قریبی لوگ تھے، خان صاحب کے قریبی لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ملے چیمہ صاحب کو وہاں سے ٹکٹ ملے، لیکن ان کو نہیں دیا گیا۔ اس خاندان نے کوئی ان کے خلاف اس طرح کی بات نہیں کی، خان صاحب کے خلاف بڑی سختیاں جیلی میں، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، جب خان صاحب باہر آئیں گے تو مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ آپ کو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور بھی بہت سارے لوگ واپس آئیں گے، کچھ لوگ ہیں جو واپس نہیں آئیں گے، لیکن یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو واپس آئیں گے، اور اس لیے کہ خان صاحب کو حقائق کا پتہ ہے۔
اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے جب مسرت جمشید چیمہ صاحبہ روپوش بھی تھیں، یہ میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں کہ اس وقت بھی وہ ان سے رابطے میں تھیں، بڑا اچھا ان کے ساتھ سلوک تھا، ان کا خیال بھی رکھتی تھیں، ان سے پوچھتی بھی تھی کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو تم، کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے، تو ان کا آپس میں بڑا اچھا تعلق ہے۔ ہوا یہ کہ جب عدالت میں آج وہاں پہ گئی ہوئی تھی علیمہ خان صاحبہ بھی، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی، بعد میں علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پہ میڈیا سے بات بھی کی اور کہا کہ کس طریقے سے جناب ہمیں لایا گیا، یہاں پہ ہم بیٹھے میں بلایا گیا لیکن ہمیں سنا نہیں گیا، اور کافی انہوں نے گلا شکوہ کیا کہ کیسے نظام کو چلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ خواتین آئی ہوئی ہیں، لوگ معذور لوگ آئے ہوئے ہیں، ویل چیئرز پہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ پر اینی وے عدالت کے اندر جو علیمہ خان صاحبہ سے جب ان کی انٹریکشن ہوئی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی، تو وہ ان سے جو علیمہ خان صاحبہ ایک طرح سے آوازاری کا اظہار کر رہی تھی، وہ اوور آل پارٹی کے حوالے سے بات کر رہی تھی ان سے کہ جناب اس وقت لوگوں کو اپنی پڑی بھی ہے، لوگوں کو اپنے ٹکٹوں کی پڑی بھی ہے، اس لیے کہ مخصوص نشستیں بھی آنی ہیں، اور جہاں پہ علیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں خواتین بھی ان سے ملتی ہیں، ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے، تو اس پہ وہ چڑی ہوئی ہے کہ بھائی میرا بھائی اندر ہے، میرے بھائی کے ساتھ یہ ہو رہا اور تم لوگوں کو ٹکٹوں کی پڑی بھی ہے۔ پر آبویسلی دیکھیں جو ٹکٹوں کی بات کر رہے ہیں سیاست بھی تو کرنی ہے، اگر خان صاحب کو آج اگر کوئی ریلیف مل رہا ہے اور ان کی جماعت کو کوئی ریلیف ملے گا تو اسی وجہ سے ملے گا کہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے اور پھر وہ الیکشن جیت کے آئے، تو یہ سارا پروسیس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ کا جو گلا شکوہ ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل مناسب ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، انہوں نے نہ کوئی عہدہ مانگا۔ بہت سارے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے جو بشرا بی بی اور ان میں مقابلہ ہے اور یہ چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جدھر بھی جاتے ہیں کوئی اسپیشل پریویلیج نہیں لیتے، زمین پہ بیٹھتے ہیں جدھر ورکر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اینی وے یہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا انفارمیشن کی بنیاد پہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے بالکل مسرت جمشید چیمہ صاحب کو کوئی نہیں ڈانٹا، وہاں پہ جو بات ہو رہی تھی وہ اوور آل کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی اور وہ اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی تھیں، اور پھر اس میں کے اندر غالباً کسی صحافی کو انہوں نے ضرور ڈانٹا وہاں پہ، آئی ڈونٹ نو وہ کون سے صحافی تھے جن کو انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے ہو جائیں، ابھی آپ جو ہے کچھ اس طرح کی بات ہوئی جہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے صحافی کسی کو ڈانٹا، یہ ہمیں پتہ چلا ہے۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، نہ ہی عظمیٰ خان صاحبہ اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ میں کوئی لڑائی ہوئی ہے، اور جس طرح میں نے شروع میں عرض کی کہ علیمہ خان صاحبہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ٹویٹ بھی کر دیں۔ اچھا، جو میں مخصوص نشستوں کی بات کر رہا تھا وہ اس کے اوپر بھی لسٹیں وغیرہ سامنے آ رہی ہیں، یہ اپنی لسٹیں جمع کروائیں گے، سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لسٹ دے گا، اس میں کافی نام وغیرہ سامنے آئے ہیں، خواتین کی نشستیں بھی ہوں گی، دیگر نشستیں بھی ہوں گی، اقلیتوں کی نشستیں بھی ہوں گی، اور ریزرو سیٹیں وہ اپنی لینا چاہتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے میری خود بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈیفینیٹلی کلیم کریں گے اور اس میں کسی قسم کی قانونی پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے جو قانون دان سے جن سے ہمارا رابطہ ہوا، جن سے ہماری مشاورت ہوئی، انہوں نے ہمیں یہ کہا، بنیادی طور پہ یہ پارٹی کا موقف ہے۔ لیکن میرا اس میں ذاتی خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے گی۔ رکاوٹ کیوں آئے گی؟ میری ایک فرض ہنچ بھی کہتی ہے، اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بھی معاملہ کسی جگہ پہ جاتا ہے، کسی اسٹیٹ آرگن کے اندر جاتا ہے، ادارے کے اندر جاتا ہے، وہاں پہ مجھے جو تحریک انصاف کے کیس کی جب میں فائل دیکھتا ہوں تو ان کی فائل مجھے بڑی کمزور نظر آتی ہے، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی پیچیدگی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، پر وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمیں سیٹیں مل جائیں گی۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ مجھے تھوڑی سی ان کی فائل کمزور لگ رہی ہے، پر اینی وے دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ اگلا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سینٹ کا الیکشن۔ سینٹ سے پاکستان تحریک انصاف، آپ کو پتا ہے کے پی کے میں تو ان کی لیڈ ہے، وہاں سے ان کو ساری سیٹیں آلموسٹ سینٹ کی مل جائیں گی۔ اس طرح پنجاب سے بھی غالباً 3 کے قریب ان کو سیٹیں ملیں گی۔ پنجاب سے بھی مختلف نام سامنے آ رہے ہیں کہ کون کون سے سینیٹر ہو سکتے ہیں، کن کن کو بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ کو پتا ہے بہت سارے لائرز نے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا، دیگر لوگ ہیں۔ ایک شخصیت جو بڑی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، اور وہ سٹینڈ آؤٹ 2 ریزنز کی وجہ سے کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کا قد بڑا لمبا ہے، لمبے چوڑے تگڑے جوان ہیں، وہ ہے ابو ذر سلمان نیازی، جنہوں نے سلمان اکرم راجہ کی کمپین جس طریقے سے چلائی، جنہوں نے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جس طریقے سے منظور کروائے، وہ ریسکیو 1122 بنے ہوئے تھے جناب لاء کے، وہ ادھر لاہور ہائی کورٹ، یہ وہ ہر جگہ پہ وہ پیش ہو رہے تھے۔ ان کو خان صاحب نے ٹکٹ بھی آفر کیا تھا، جی ہاں جی، ابو ذر سلمان نیازی کو ٹکٹ آفر ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں، میں نے اگر اس کو ٹکٹ لے لیا
تو جناب یہ جو آپ کے اتنے بندے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہونے، تو امپورٹنٹ ہے کہ میں یہ جو مسئلہ ہے اس پہ اپنی توجہ رکھوں. تو انہوں نے توجہ رکھی. تو اب کچھ پارٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اور وہ بڑے موزوں کینڈیڈیٹ ہیں، عوام بھی ان کو بڑا پسند کرتی ہے، ان کی کلپس وغیرہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور پارٹی کے لیے انہوں نے اس الیکشن پیریڈ کے دوران جو لیگل سروسز پرووائڈ کی ہیں وہ بھی ان پیرالل ہیں، ان پریسیڈنٹڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ایک موضوع کینڈیڈیٹ ہیں جو پارٹی سورسز ہمیں بتا رہی ہیں وہ پنجاب سے ایک ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ علامہ اقبال صاحب کے جو پوتے ہیں ان کا بھی 6 سال کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے، ولید اقبال صاحب کا، اور اس کے علاوہ پنجاب سے دیگر نام بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اب سینٹ کی سیٹوں کے اوپر بھی آئیں گے لوگ. خیبر پختونخوا سے بھی کچھ نام ہے، وہاں سے بھی کچھ وکلا کے نام بھی آ سکتے ہیں، دیگر جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے نام بھی آ سکتے ہیں، وہاں سے بھی ان کو لایا جا سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے پی کے کوٹے کے اوپر جو ہے پنجاب سے کسی بندے کو لے آئے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کرتی رہی ہے کہ پنجاب کا بندہ اٹھا کے سندھ سے لے آئے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، جماعت اگر سمجھے تو وہ ایسا بھی کر سکتی ہے. لیکن اب یہ بھی ایک اگلا امپورٹنٹ الیکشن ہے، اور جو ہی الیکٹرول کالج پورا ہو جائے گا اس کے بعد جناب یہ بھی سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا، اور ایک آدھے مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہونا ہے. اچھا، ان حالات میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی مخصوص نشستیں آنی ہیں، سینٹ میں لوگ نامزد ہونے ہیں، تو قیادت کا رابطہ ہو، لیڈرشپ جا کے خان صاحب سے جیل کے اندر ملے. آج عمر ایوب صاحب بھی ملنے گئے تھے، لیکن جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک ان کو ملنے نہیں دیا گیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر ایوب صاحب نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے آرڈر لے کر ہم اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں تاکہ عمران خان صاحب سے مل سکیں، مگر ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی. جس ملک میں ایک جیل سپرڈنٹ عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیتا ہے وہاں پہ استحکام کیسے آئے گا؟ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، ہم انصاف کے لیے کس عدالت میں جائیں؟ یہ عمر ایوب صاحب نے وہاں پہ میڈیا سے بات کی. آئی ڈونٹ نو ابھی ان کو اجازت ملی ہے وہ اندر جا سکیں یا نہیں جا سکے. جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک کی سچویشن یہ ہے. اچھا، اگر جیل سپرڈنٹ کی بات کی جائے تو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے. سپرڈنٹ جیل جو ہے اڈیالہ کے، یہی جن کا ذکر کر رہے ہیں عمر ایوب صاحب. اچھا، یہ غالباً وہی سپرڈنٹ جیل صاحب ہیں جن سے خان صاحب کی شاید کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی، اور علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے کہا تھا کہ سپرڈنٹ جیل نے عمران خان صاحب سے بدتمیزی کی ہے. تو یہ وہی اڈیالہ کے سپرڈنٹ جیل ہیں. اچھا، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک رپورٹ پیش کیا. اب یہ رپورٹ بھی بڑی زبردست ہے. یہ زبردست اس لیے ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جیل میں بھیجو. سپرڈنٹ جیل کہہ رہا ہے نہیں جناب، ہماری جیل اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ادھر لایا جا سکے. کیس ہے جناب یہ بشرا بی بی کا، اس لیے کہ بشرا بی بی کو جب بنی گالا لے جایا گیا تو کچھ صحافی دوست بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں لاڈلا ہے یہ اور وہ. بشرا بی بی نے جناب درخواست دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ میں نے نہیں رہنا بنی گالا میں، مجھے اڈیالہ جیل بھیجا جائے. بشرا بی بی نے یہ کہا، لیکن آپ اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جیل میں بڑے مسائل ہیں جناب، بشرا بی بی یہاں پہ نہیں آ سکتی، سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کو منتقل نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل میں جگہ بھی کم ہے، 250 قیدی جو خواتین قیدی پہلے وہاں پہ موجود ہیں. تو بشرا بی بی کی خواہش ہے کہ ان کو جیل بھیجا جائے، لیکن وہ حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جیل کے اندر گنجائش نہیں ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو بنی گالا میں رکھیں گے. اچھا، جے یو آئی ایف جو ہے وہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں بن رہی، اور مولانا صاحب نے جو کہا کہ ہم پارلیمانی سیاست سے بھی باہر آئیں گے، اور میں نے آپ کو گزشتہ روز بھی شیئر کیا تھا کہ ان کی جماعت کے ایک لیڈر نے مجھے کہا کہ میں نے بھی جماعت میں یہ مشورہ دیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم سے جتنا دور رہیں، نون لیگ سے جتنا دور رہیں، پیپلز پارٹی سے جتنا دور رہیں ہمارے لیے بہتر ہے، ادروائز ہماری سیاست کو بھی بڑا نقصان پہنچے گا. تو یہ اس وقت ان کے جے یو آئی ایف کے اندر یہ سوچ ہے. لیکن میں نے گزشتہ روز ہی آپ سے عرض کی تھی کہ مولانا جو ہے نا وہ سسٹم کا پروڈکٹ ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ سسٹم کا پروڈکٹ ہے. سسٹم کا پروڈکٹ خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کسی نے لانچ کیا، لیکن وہ اس سسٹم کے اندر بہترین منورنگ کر کے بہترین سیاست کرتے ہیں. تو وہ مجھے اس سے باہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ لانگ ٹرم اس سے باہر رہیں گے، وہ اسی سیاسی نظام کے اندر ہوں گے. اور اب یہ ٹریبیون بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جے یو آئی ایف جو ہے وہ آئیز اے سلائس آؤٹ آف پاور پائے، جو پاور پائی ہے یا پائی جسے کہتے ہیں کیک کہہ لیں، اس میں سے بھی وہ اپنا بھی حصہ سلائس لینا چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے رابطہ وغیرہ بھی کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب سے ان کے ایک لیڈر کی بات چیت بھی ہوئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ زیادہ دیر باہر رہیں گے پاور شیئرنگ اس فارمولے سے. مجھے لگتا ہے کہ
کہ ہو سکتا ہے میں رانگ بھی ہوں, یہ میرا تجزیہ ہے, کوئی خبر نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ شامل ہو جائیں گے جناب کسی نہ کسی مرحلے میں یا کسی نہ کسی جگہ پہ, بلوچستان میں, وفاق میں یا کہیں نہ کہیں. تو لیسی دیکھتے ہیں اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا, دھاندلی کے الزامات کے حوالے سے جناب یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ دھاندلی کے الزامات, سابق کمشنر راولپنڈی نے الیکشن کمیشن میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا. اچھا, آگے خبر کے اندر یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے دھاندلی کے الزامات پر تحقیقات مکمل کر لی. جی ہاں جی, تحقیقات مکمل کر لی. ذرائع کے مطابق راولپنڈی ڈویژن کے تمام ڈی آر اوز اور آر اوز نے سابق کمشنر کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا. یہ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے ایکسپریس نیوز کو بتایا ہے, وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں. تحقیقاتی کمیٹی نے راولپنڈی ڈویژن کے تمام 6 ڈی آر اوز کے تحریری بیانات ریکارڈ کیے. جی ہاں جی, یہ اب تحقیقات ہوئی اور ثابت یہ ہوا ہے, جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی, کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی, بالکل صاف اور شفاف ہوا ہے اور ان کے الزامات کو ایک طرح سے رد کر دیا گیا ہے. یہ مختلف جگہوں پہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں, تو یہ خبر ہے. تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. اگلی جو خبر ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ جو فارمیشن ہونی ہے پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, یہ ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. تو میرے خیال میں یہ بھی بڑا واضح ہو گیا, بڑا اچھا ہو گیا, تسلی ہو گئی کہ امریکہ نے بھی بتا دیا ہے کہ جی ہم پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے, کسی قسم کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھی بات ہے. یہ دونوں خبریں جو ہیں بڑی حوصلہ افزا ہیں کہ وہ جو کمشنر نے جو الزامات وغیرہ لگائے تھے وہ بھی بالکل رد ہو گئے ہیں کہ وہ غلط ہے, صحیح نہیں ہے. اور دوسری جو کنفرمیشن آ گئی, اچھی خبر آ گئی کہ امریکہ بھی پاکستان کے معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرتا. تو گڈ نیوز دیٹ از, یہ جو 2 اچھی خبریں ہیں میرے خیال میں یہ جو ہے پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک طرح سے خوشخبری ہیں. اچھا, آخر میں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. گزشتہ روز میری ملاقات ہوئی ایک شخصیت سے جو ماضی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہ چکے ہیں. پاکستانی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ پہلے پی سی بی نہیں ہوتا تھا, اس کا کوئی اور نام ہوتا تھا. پی سی بی تو یہ بعد میں بنا. اس زمانے میں کافی عرصہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, جس زمانے میں عمران خان کیپٹن بھی تھے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے, اور انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں. ویسے ذکر ہو رہا تھا تو وہ اوور آل پی ایس ایل وغیرہ بھی چل رہی ہے, کرکٹ پہ بات ہو رہی تھی, یہ ساری چیزیں بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ عمران خان کو جتنے ہم پیسے دیتے تھے, ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں تھی. عمران خان کے پاس ایک سیکنڈ ہینڈ 3 ڈور پجارو ہوتی تھی چھوٹی, اس پہ یہ آتے تھے, 2 گھنٹہ یہ وہاں پہ ورزش وغیرہ کرتا تھا, وہ پل اپس وغیرہ پش اپ وغیرہ ادھر ادھر بھاگتا بھوکتا تھا اور آیا. اور دوسرا ان کو کوئی تنخواہ وغیرہ دی جاتی تھی, جو چیزیں دی جاتی تھیں وہ ان کو ملتی تھیں. انہوں نے کہا کہ بڑی ڈگنیفائڈ طریقے سے اس نے وہاں پہ اپنا ٹائم گزارا کہ جو دیگر سٹارز تھے, ایک بڑے سٹار کا انہوں نے نام لیا جو زمانے میں ایک بڑے سٹار تھے. انہوں نے کہا کہ وہ 2-3 جو لوگ تھے یا یہ جو بندہ تھا, یہ آئے روز ہمیں کہتے تھے ہمارا یہ الاؤنس بڑھا دو, ہماری وہ تنخواہ بڑھا دو, ہمیں یہ چیز ایکسٹرا دے دو, یہ پرک ہمیں دے دو. انہوں نے کہا کہ یقین کرو یار, اس بندے نے کبھی بھی ہم سے کچھ نہیں مانگا کہ میری تنخواہ میں اضافہ کر دو, میرا یہ کر دو, میرا وہ کر دو, مجھے یہاں پہ ایکسٹرا پیسے دے دو, یہ سہولت دے دو. کبھی بھی اس شخص نے کچھ نہیں مانگا. اتنے ڈگنیفائڈ طریقے سے جناب یہ آتا ہوتا تھا. کبھی بھی اس نے اپنے آپ کو, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نیچے لے کے آنا کہ نہیں جناب مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے وہ چیز چاہیے, کبھی اس طرح کی جو ہے نا اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. تو وہ کل یہ ذکر کر رہے تھے. پر اینی وے یہ تو ویسے ہی ان کی بات مجھے یاد آ گئی. پر ملک کے اندر اس وقت پی ایس ایل چل رہی ہے, پی ایس ایل کے میچز وغیرہ ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ لوگوں کا کوئی زیادہ انٹرسٹ پی ایس ایل میں نہیں ہے, اس لیے کہ بڑا میچ تو اس وقت الیکشن کا پھنسا ہوا ہے, اور ابھی تک وہ الیکشن کے جو نتائج ہیں غالباً آج شاید ان کی ڈیڈ لائن وغیرہ ہے, تو وہ آنے ہیں, ابھی تک کوئی حتمی آ نہیں سکے. اس لیے کہ الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 300 سے زیادہ جگہوں کے اوپر چیلنجز وغیرہ بھی آ چکے ہیں, مطلب کہ 300 سے زیادہ لوگوں نے مختلف کو اس قسم کی درخواستیں وغیرہ دی نہیں ہیں. اینی وے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کتنی جلدی حل ہوتے ہیں, کب حکومتیں بنتی ہیں, سینٹ کا الیکشن کب ہوتا ہے, اور کیا کب یہ جو سارا عمل ہے یہ کمپلیٹ ہوگا. پھر صدر مملکت کا بھی انتخاب ہونا ہے. صدر زرداری صاحب کا نام تو پہلے آ گیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دیگر جو آئینی عہدے ہیں اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کا ہوگا, وہ اس کا ہوگا. اور ٹی وی پہ ہم سن رہے ہیں مسلسل جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ فلانی شخصیت کا نام پنجاب کے گورنر کے لیے آ رہا ہے, فلانا جو ہے وہ یہ ہوگا, فلانے کے پاس وہ سیٹ ہوگی, اس جماعت کے درمیان یہ فارمولا طے پا گیا. اچھا, یہ ساری چیزیں سن کے نا لگا اس طرح, میرے ذہن میں نقشہ اس طرح آیا کہ ایک شخص ہے وہ بڑا بیمار ہے, بڑی اس کی کریٹیکل پوزیشن ہے, وہ
अस्पताल में बिस्तर पे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उसके जो लवाहिकीन हैं वो बहस कर रहे हैं कि जनाब कार किसको मिलेगी, होंडा किसको मिलेगा, यामा किसको मिलेगा, फोन किसको मिलेगा, फलानी बिल्डिंग किसको मिलेगी। तो वो जो जायदाद है उसकी तकसीम में लगे हुए। तो जनाब मुल्क की जो हालत है उसमें जिस तरीके से ये आईनी ओहदे तकसीम हो रहे हैं तो उसमें लगता है कि ज्यादा तवज्जो जो है वो ओहदों की तरफ है, आईनी ओहदों की तरफ है, मुल्क को इस बहरान से निकालने की तरफ नहीं है, अवामी मैंडेट की तरफ नहीं है। बाकी पंजाब के गवर्नर्स के नाम सामने आ रहे हैं। एक मखदूम साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, गालबन वो पहले भी गवर्नर रह चुके हैं। कायरा साहब का नाम आ रहा है, नदीम अफजल चंद साहब का नाम आ रहा है। अब इनमें से कौन बनेगा? मखदूम साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं है इसलिए कि वो बड़ी शख्सियत है, मखदूम है और गवर्नर रह चुके हैं। कायरा साहब से मेरी मुलाकात है। कायरा साहब को मैंने हमेशा बड़ा शफीक इंसान पाया, बड़ा अच्छा गुफ्तगू करने वाला पाया। जब भी मिले उनसे, जब भी मुलाकात हुई, टीवी प्रोग्राम्स के अलावा मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी इज्जत से, मोहब्बत से, शफकत से पेश आए। कोई बात पूछी तो आगे से उन्होंने समझाया, बताया। नदीम अफजल चंद साहब को मैंने अपने जैसा एक आम इंसान पाया। उनसे भी मेरी एक आधी कहीं पे टीवी प्रोग्राम के अंदर मुलाकात हुई और वैसे मैंने उनको इंटरव्यू किए हैं, एक दो अपने प्रोग्राम के अंदर भी किए हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर भी उनके साथ मैं शरीक हुआ हूं। वो अवामी बंदे हैं, आम। वैसे तो कायरा साहब भी अवामी बंदे हैं, ये दोनों जो हैं अवामी हैं। मखदूम साहब का मुझे ज्यादा नहीं पता, इस वजह से मैं नहीं बोल रहा, पर मेरे ख्याल में जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप होगी शायद उनके लिए मखदूम साहब ज्यादा वो काबिल कबूल हों। अब जो कायरा साहब हैं वो भी अच्छा नाम है। जो अपने चंद साहब हैं, तो चंद साहब को बनाना तो ऐसे ही है कि आप मुख्तारे को बना दें, मेरे जैसे काम बंदे को बना दें, ठीक है कि नहीं? वो तो अवामी आदमी है। तो देखते हैं कि कायरा साहब को बनाया जाता है या चंद साहब को बनाया जाता है या बड़े जो शख्सियत हैं। बड़ी शख्सियत इसलिए कह रहा हूं कि माजी में वो भी गवर्नर रह चुके हैं। वैसे तो कायरा साहब भी मेरे ख्याल में वो गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के कोई गवर्नर वगैरह रह चुके हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। चंद साहब हमारी तरह आम बंदे हैं, मशीर वगैरह तो वो भी रह चुके हैं। आम मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि वो कोई छोटे लीडर हैं, नहीं। वो मतलब जो सियासी वर्कर टाइप आदमी है वो कितने काबिल कबूल होंगे नून लीग को। मेरे ख्याल में नून लीग को थोड़ा सा एतराज होगा अगर चंद साहब आए, उनको इशू होगा कि जनाब चंद साहब तो आपको पता है फिर बातें खुल के कर जाते हैं। और जरदारी साहब ने भी कहा था कि नदीम अफजल चंद को तो बिल्कुल नहीं पता। तो अब देखते हैं किसको बनाया जाता है। नाम ये सामने आ रहे हैं, बाकी भी डिफरेंट नाम सामने आ रहे हैं। तो जिसको भी बनाया जाएगा यकीनन वो फिर आपको पता है पाकिस्तान की आवाम की खिदमत ही उसने करनी है, जिसने भी बनना है। तो हमारी तो नेक ख्वाहिशात हैं जो भी बने। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।